پاکستان جو ہے وہ $1 ارب سے زیادہ کا مقروض ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ کیسے یہ قرضہ اتاریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہم پاکستان کا بچہ بچہ قرض دار ہے، کہ میری حلال کی کمائی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو قرضہ ہی نہیں اتار کے آیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے اوپر جتنا قرضہ ہے ان کو ادا کرنے کی اجازت کی جائے۔ شہباز شریف کو یہی ریکویسٹ کی کہ مجھے بتائیں کس طریقے سے مجھے اپنا قرضہ اتارنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی دے یا نہ دے۔ آپ یقین کریں نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے صرف وہ بتا دیتے کہ بھائی اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے قرضے میں اگر آپ وہ ادا کر دیں کیا پاکستان اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ یہاں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، سیاستدان آپس میں نہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اگر پاکستان سے کسی کو کوئی خاص محبت نہیں ہے، میں آپ کو صاحب بتاؤں۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ خالد۔ ناظرین، پاکستان IMF کے قرض میں اس قدر مقروض ہو چکا ہے کہ دن بدن ہمارے ملک کی مہنگائی بڑھتی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے امجد صدیقی۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے اوپر جتنا قرضہ ہے اور ان کے بچوں کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کو ادا کرنے کی اجازت کی جائے۔ اگر ان کا تعارف کروایا جائے تو ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو ستارہ پاکستان سے بھی نوازا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام بہت سارے میڈلز اور ایوارڈز بھی ہیں۔ آئیے باقی انہی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ شہباز شریف صاحب کو خط لکھنے کا آئیڈیا کیسے آیا، کیوں انہوں نے سوچا کہ ان کو ملک کا جو قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا کردار ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں خط ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کھلا خط۔ ایکچولی یہ کھلا خط نہیں تھا، یہ بند خط تھا، کوریئر کے ذریعے جو ہے نا تقریباً 2 ہفتے پہلے جو ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ریمائنڈر بھی بھیجا گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے اس میں جو ہے نا خط میں یہ لکھا تھا کہ جو ہے نا آگے بھی میں نے آپ کو کافی خط لکھتے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دیتے، تو میں نے کہا پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا، کسی اور ذریعے سے جو ہے نا مجھے آپ تک نہ پہنچنا پڑے۔ تو آج یہ جو کھلا خط ہے یہ بس یہ اسی کی کڑی ہے کہ میں جو ہے نا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ یقین کریں نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے صرف وہ بتا دیتے کہ بھائی اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے نہیں کرتا میں۔ تو بہرحال میں نے جو ہے نا خط لکھا، ریمائنڈر لکھا، تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو خیال کیسے آیا۔ خیال اس لیے آیا کہ آپ کو یاد ہوگا جب IMF کا ایک جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ چلا ہوا تھا، آپ کو ہمیں قرضہ نہیں مل رہا تھا، صبح شام پریشانی تھی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے، میں تو اپنے منہ سے وہ الفاظ بھی نہیں نکالنا چاہتا۔ بہرحال تو میں سوچ رہا تھا، تو خبریں لگی تھی، خبروں میں شہباز شریف صاحب اپنی بڑی بے بسی کا بتا رہے تھے، انتہائی ان کے اندر سے وہ روئی نہیں ہے لیکن لگتا ہے ایسا تھا کہ ابھی رونا شروع کر دیں گے جو ان کے ساتھ تھا۔ تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ وہ اس کا ایک جو ہے نا چہرے کی جو رنگت تھی یا چہرہ جو بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا انتہائی دکھی ہیں اور پاکستان کے لیے کتنی محبت اور ایسے اتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں کہ وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم قرضدار ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو مجھے احساس ہوا، تو میں نے سوچا، اچانک میرا دماغ چلا گیا، اپنی ماضی کے دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، بڑی پین فل تھی۔ تو اسی اگلے دن کیا ہوا کہ جو IMF کی جو بڑی ہے خاتون، میں ان کا نام لینا نہیں یہاں پہ چاہتا، وہ بڑے ایک ان کی جو لہجہ بات کرنے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ $1 ارب سے زیادہ کا مقروض ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ کیسے یہ قرضہ اتاریں گے یا کریں گے، یعنی تنزیہ میز آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا وہ مرحلہ اسپیشلی طور پہ۔ اور اس سے اگلے دن شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہم پاکستان کا بچہ بچہ قرض دار ہے، تو مجھے فوراً دماغ میں گیا یار اس کا مطلب تو میں بھی قرض دار ہوں،
اللہ کا شکر ہے میں نے بینک میں بھی تھا تو 18 گھنٹے کام کیا. میں نے تقریباً 3000 فلائٹس کی ہیں، جو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے. یعنی اللہ کا شکر ہے میں نے بہت محنت کی ہے، اللہ کے فضل سے دن رات میں نے محنت کی ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری حلال کی کمائی، جو کہ میں نے حلال کی کمائی 18 گھنٹے کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو قرضہ ہی نہیں اتار کے آیا. کچھ بھی ہے، میں پاکستانی ہوں، میرا ملک ہے، میرا دل میری جان پاکستان ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ پاکستان تکلیف میں ہے، میں اپنے جو میں کر سکتا ہوں تو وہ تو کر سکتا ہوں نا. اگر پاکستان قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جو میرے ذمہ بنتا ہے نا تو وہ میں جو ہے نا کروں. میں نے اسی وقت رات کو جو ہے نا واٹس ایپ پہ کچھ ریکارڈنگ کی، اور اگلے دن میں نے یہی کام سب سے پہلے کیا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا. اور لیٹر لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ میں نے دوستوں کو بتایا. کہتے تم پاگل ہو یار، تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ تم جو ہے نا ایک یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے. کہتے ہیں یہاں پہ سارے چور اچکے ہیں، جو آتا ہے لوٹنے والا آتا ہے. میں نے کہا دیکھیں ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. آپ کے دوستوں نے بھی آپ کو کہہ دیا کہ خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی ایشورٹی بھی نہیں ہے کہ آپ جو ان کو قرضہ ادا کریں گے وہ حصہ IMF کے پاس جاتا بھی ہے یا نہیں. میں نے جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف کو یہی ریکویسٹ کی کہ مجھے بتائیں کس طریقے سے، کیا یہ آپ کے تھرو جائے گا یا جو ہے نا کوئی آپ بینک کا مجھے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دیں یا اسٹیٹ بینک کے تھرو جائے گا، کیسے جائے گا آپ مجھے بتائیں. میں ان سے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف اتنا کہا اگر مجھے وہ جواب دے دیتے، جو ہے نا خط کے ذریعے جواب دے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. میں وہ راہ اپنا کے جو ہے نا تو ان کو جو ہے نا ڈراپ بھیج دیتا یا جو بھی تھا. اگر کہتے حکومت پاکستان کے نام دینا تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. تو مجھے تو کسی چیز پہ اعتراض نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا اگر مجھے جواب نہیں دے رہے تو میں میڈیا کا سہارا لوں. تو میں اس لیے جو ہے نا کھلا خط جو ہے نا اس میں میگزین میں بھی چھپا، اخباروں میں بھی اس پہ تبصرے چھپ رہے ہیں. تو اس چیز پہ جو ہے نا میں نے کہا نہیں، مجھے اپنا قرضہ اتارنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی دے یا نہ دے. آپ تھوڑا سا سوچیں، ہم لوگ جو ہے نا ہم کہتے ہیں ہمیں ہر چیز قرضے پہ مل جائے. اب دیکھیں میرا خیال ہے جو اس وقت حالت ہے جو پاکستان میں، ہر بندہ اس کی جیب افورڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کی کیا حالت ہے. اللہ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا ہے، اتنا اچھا موسم دیا ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ صبح 6 بجے جو ہے نا کام پہ پہنچے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ پہنچے ہیں، اور ہم جو ہے نا دن کے 11 بجے 12 بجے تو اٹھتے ہیں. اور کتنی انرجی جو ہے نا صبح کے ٹائم جو ہم ضائع کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ صبح سے کام شروع کریں اور شام کو 6 بجے تک بند کر دیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. کیا ہم اتنی انوکھی قوم ہے کہ ہم دن کے ٹائم جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے؟ کام ہم نے رات کو کرنا ہوتا ہے. آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی، دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہے، دیکھیں ہم ٹیکسز بھی پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے % لوگ ٹیکسز پے کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ وہ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی کہ ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، صحیح ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان کے لوگ جو جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں، لندن میں جاتے ہیں، میں خود رہا ہوں 43 ایئرز میں باہر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں جتنی محنت باہر کی جاتی ہے کیا اتنی محنت ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ 2 نمبری کے ذریعے پیسہ کمایا جائے، ہمیں شارٹ کٹ لگایا جائے. کاروباری لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ ملنا چاہیے. تو دیکھیں بات آتی ہے ٹیکس، کیوں وہ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں؟ باہر کے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ پراپر ٹیکسز دیتے ہیں، اور ٹیکسز دیتے ہیں تو ان کو کیا بچتا ہے. یہاں بھی یہی حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے قرضے میں اگر آپ وہ ادا کر دیں تو پاکستان کے آج جو مالی حالات ہیں، کیا پاکستان اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ دیکھیں میرے قرضے سے تو بالکل کلیئر بات ہے نہیں نکل سکتا. میرا کوئی یہ مشن نہیں ہے کہ میں قرضے سے نکالوں. میرا مشن ہے کہ میرے اوپر جو قرضہ ہے، اگر انسان بغیر کسی کا قرضہ دیے مر جاتا ہے تو اس وقت تک جو ہے نا اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. اس وقت تک کہ جب تک اس کو قبر میں ہی عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے، کہ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرتا یا جو ہے نا وہ ادا نہیں کرتا ہے. یہ چاہے بلکہ جو ہے نا وہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں
وہ پہلا ہی یہ کام کرتے ہیں. جب کوئی جنازہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے ذمہ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں بتائیں تو ہم کیا جو ہے نا قبر کے عذاب سے بچا جا سکے. اگر حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ ہر بچہ قرض دار ہے، اس کا مطلب میں بھی قرض دار ہوں، اس لیے کہ میں بھی پاکستانی ہوں. کم از کم اتنا تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ تو ہے نا کہ میں اپنے حصے کا قرض جو ہے نا وہ ادا کر کے آیا ہوں. یہ نہیں ہے میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. تو باقی اگر عوام چاہیں نا سنسیئر ہوں، کوآپریٹ کریں. یہاں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے سیاستدان آپس میں نہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. اگر پاکستان سے کسی کو کوئی خاص محبت نہیں ہے، میں آپ کو صاحب بتاؤں، یہ تو اللہ کا شکر ہے ہماری آرمی مضبوط ہے جو اس پاکستان کو لے کے چل رہی ہے. ادروائز جتنی تکلیفیں مشکلات پاکستان پہ آئی ہیں یہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس ملک کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے اسپیشل کہ سارے لوگ جو ہے ہتھوڑیاں لے کے ڈنڈے لے کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے پھر بھی یہ جو ہے نا ملک سلامت ہے، ملک محفوظ ہے. بہرحال میری یہ خواہش ہے کہ جو میری خواہش ہے، اگر یہ خط جو ہے نا وہ چھپنے کے باوجود بھی اگر مجھے کوئی گائیڈنس نہیں دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ سرخرو ہوں کہ میں نے کوشش کی تھی اور وہ کوشش جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تو ناظرین، اگر پاکستان میں امجد صدیقی جیسے اور بھی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے سامنے آئے اور ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے حامی بھریں تو شاید پاکستان کے آج جو مالی حالات ہیں وہ سدھر سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دستک ٹی وی.